Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Myra Noor. Welcome back to my channel TM Noor Academy. Hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम टेट 2011 से 2023 तक के टेट के प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए साइंस मेथड्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और वो कहाँ से दिए गए हैं बताया जाएगा। और इस वीडियो से आपको साइंस मेथड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो जाएंगे, जिससे आपको टेट और डीएससी की तैयारी में भी आसानी होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और सिर्फ अभी तक वीडियोस ही देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टेट के प्रीवियस पेपर से लिया गया है, साइंस मेथड के क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निसाब की तदवीन का अहम उसूल है। कौन सा है यहाँ पर देखिए ऑप्शन में। नंबर 1 सख्ती या तनु, नंबर 2 तुफल मरकजियत, नंबर 3 मौलिम मरकजियत, नंबर 4 लेक्चर की मुनासिबियत। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तुफल मरकजियत। निसाब की तदवीन का अहम उसूल कौन सा? तुफल मरकजियत का उसूल है। इस उसूल में बच्चे को मरकजी हैसियत दी जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए निसाब मुर्तब करने के उसूल। निसाब मुर्तब करने के उसूल हस्बे ज़ेल है। अभी सवाल में जो देखे हम वो यहाँ पर है देखिए तुफल मरकजियत का उसूल। ये जदीद तालीमी उसूल है। एफएफ में भी यही तरीका इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस तरीके में बच्चे की ख्वाहिशात और इसकी उम्र, इसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर निसाब तैयार किया जाता है। देखिए ये उसूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे को मरकज़ी हैसियत दी जा रही है, इसलिए इसके बारे में पूछा गया है। बच्चे की ख्वाहिशात, उसकी उम्र और उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर निसाब को तैयार किया जा रहा है, इसलिए इस उसूल के बारे में पूछा गया। और ये जदीद तालीमी उसूल है, और भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी देखिएगा। नंबर 2 समाज मरकजियत का उसूल है, एकजहती का उसूल। नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़ का उसूल, इससे भी है ना टेट में पूछा गया था सवाल, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डाला गया। देखो तर्ज ज़िंदगी के मेयारात के बारे में है, इसलिए पूछा गया। नेक्स्ट देखिए तख्लीकी उसूल। नंबर 6 देखिए सरगर्मी मरकजियत का उसूल। ये भी उसूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमल के जरिए लर्निंग बाय डूइंग पर सीखने पर जोर देने वाला होना चाहिए। तजुर्बे गाह में इनफरादी तौर पर काम और दूसरे बैरूनी तजुर्बात के लिए ज़्यादा इंतज़ाम होना चाहिए। इस उसूल में लर्निंग बाय डूइंग यानी अमल के ज़रिए सीखने पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये उसूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस उसूल 2006 की डीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 पेशबीनी का उसूल है। नंबर 8 लचक और तनु का उसूल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल टेट 2017 के पेपर से लिया गया है। मौजू की तदरीस के बाद तवन्नाई की काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क से मुतालिक तुलबा के फ़हम को जांचने के लिए मौलिम ने एक टेस्ट मुनक़िद किया। इस जांच के ज़रिए तुलबा से ज़ेल में से इसे हासिल करने की तौक़ी की गई। ऑप्शन नंबर 1 वजह बयान करना, नंबर 2 तायुन हकीकत करना, नंबर 3 दर्जेबंदी करना, नंबर 4 माखूल बनाना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, दर्जेबंदी करना। तवन्नाई की काबिल तजदीद ज़राए और नाकाबिल तजदीद ज़राए। ये देखिए 8 क्लास में फिजिक्स का लेसन है, जिसमें तवन्नाई के काबिल तजदीद ज़राए और नाकाबिल तजदीद ज़राए के बारे में बताया गया। तुलबा को तवन्नाई की काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क मालूम हुआ या नहीं, मालूम करने के लिए मौलिम कौन सा टेस्ट लेंगे, यहाँ पर दिया गया ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर 3 से ही दर्जेबंदी करना। तो दर्जेबंदी वाले टेस्ट के जरिए मौलिम मालूम कर सकते हैं कि तुलबा को काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए में फ़र्क मालूम हुआ या नहीं। ठीक है, दर्जेबंदी करने वाला टेस्ट कैसा रहता, ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। ये देखिए मारूजी सवालत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लिया गया है। पर देखिए मारूजी सवालत की बहुत सारी किस्में दी गई हैं। नामुकम्मिल बयानात को मुकम्मिल करना यानी याददाश्ती सवालात, सही या गलत, ट्रू एंड फास्ट टाइप। नंबर 3 इदादी या कसीर अल इंतखाबी सवालात, मुमासलाती टाइप, दर्जेबंदी टाइप, जोड़ी मिलाइए या तकाबुली टाइप। तो यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर दर्जेबंदी टाइप, क्लासिफिकेशन टाइप। अभी जो हम सवाल में देखिए वो मौलिम कौन सा टेस्ट लिए थे, दर्जेबंदी टाइप। क्लासिफिकेशन टाइप टेस्ट में क्या होता है देखेंगे चलिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए दर्जेबंदी टाइप, क्लासिफिकेशन टाइप, इस किस्म के सवालात में 4 किस्में दी जाती हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक एक ही किस्म से होता है। उनके मुश्तरक खुसूसियात होती है और एक खुसूसियत अलग होती है। अलग खुसूसियत रखने वाले की निशानदेही करना पड़ता है, जैसे तोता, नंबर 2 कबूतर, नंबर 3 चिमकाड़ा, नंबर 4 चील। तो यहाँ पर देखिए तमाम का ताल्लुक परिंदे से है, जबकि चिमकाडर का ताल्लुक पस्तानिया से है। 4 किस्में दी जाती, 3 किस्मों का ताल्लुक एक खुसूसियत से होता है और एक अलग खुसूसियत वाली होती है। नंबर 1 सोना, गंधक, चांदी, लोहा। सिवाय गंधक के तमाम का ताल्लुक धातु से है। तो देखिए सोना, चांदी और लोहा, ये तीन किस्में भी किससे ताल्लुक रखती है, धातु से ताल्लुक रखती है, जबकि गंधक का ताल्लुक किससे है, अधात से है। ठीक है, गेहूं, जवार, धान, मूंगफली,
तो मूंगफली का ताल्लुक तेल के बीजों से है, जबकि बखिया का ताल्लुक अजनास से है। तो देखिए यहाँ पर मूंगफली का ताल्लुक ही सिर्फ अलग से है, बाकी के ये तीन का भी ताल्लुक अजनास से है। इस तरह से दर्जेबंदी टाइप के सवाल देकर मालूम किया जाता है कि तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं, फर्क कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए 146, ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहानात, नंबर 2 तफ्यूज़ करदा काम, नंबर 3 मंसूबी काम, नंबर 4 तजुर्बे गाई मशगला। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहानात। ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है। तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये सबमिटिव असेसमेंट का जुज़ है, ठीक है। ये देखिए जांच की 3 किस्में हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। सवाल में क्या दिया गया था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जुज़ नहीं है दिया गया था। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को समझेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो ऑप्शन दिए गए उसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कौन सा जुज़ नहीं है, यानी तश्कीली जांच का कौन सा जुज़ नहीं है, समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए चलिए, जांच या पैमाइश कदर की वो किस्म है जिसे सबक की दर्स व तदरीस की अमल आवारी के दरमियान अंजाम दिया जाता है। तो सबक की दर्स व तदरीस यानी सबक पढ़ाने के दरमियान में जो भी काम अंजाम दिया जाता है वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है, तश्कीली जांच में पाया जाता है, ठीक है। उसके जरिए तदरीसी अमल के मुख्तलिफ नुकात तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं मालूम किया जाता है। उस एतबार से तदरीसी नुकात को तब्दील किया जाना चाहिए या फिर दर्स को जारी रखना चाहिए मालूम हो जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सबक की दर्स व तदरीस के अमल आवारी के दरमियान में अंजाम दी जाने वाली जांच है। इसके ज़रिए मालूम किया जाता है कि तदरीसी अमल के यानी जो पढ़ा रहे हैं उसके मुख्तलिफ नुकात तुलबा समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से तदरीस के अमल को तब्दील किया जाता है। ये देखिए सबमिटिव इवैल्यूएशन, जांच या पैमाइश कदर की वो किस्म है जिसे मुतय्यना सबक की दर्स व तदरीसी अमल के मुकम्मल होने के बाद अंजाम दिया जाता है। सालाना इम्तिहान को हम बतौर मिसाल ले सकते हैं। अभी हम देखें कि सबक की दर्स व तदरीस की अमल आवारी के दरमियान में अंजाम दी जाने वाली जांच को तश्कीली जांच कहा जाता है। तफ्यूज़ करदा काम भी दर्स व तदरीस के अमल के दरमियान किया जाता है। मंसूबी काम भी, प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जा सकता है, और तजुर्बे गाई मशगला ये भी दर्स व तदरीस के अमल के दरमियान में किया जाता है। सिर्फ ये एक है जो म्याद के इख्तिताम पर इम्तिहानात, ये सबमिटिव इवैल्यूएशन का जुज़ है, ठीक है, ये तश्कीली जांच का जुज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, म्याद के इख्तिताम पर इम्तिहानात। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल देखिए टेट 2016 के पेपर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 149, तश्कीली जांच में स्लीप टेस्ट इतने निशानात पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 25 निशानात, नंबर 2 20 निशानात, नंबर 3 4 निशानात, नंबर 4 80 निशानात। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 20 निशानात, ठीक है। तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्लीप टेस्ट कितने निशानात पर मुश्तमिल होता है, 20 निशानात पर, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए तश्कीली एहतसाब में खास तौर पर 4 किस्म के आलात इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 बच्चों की शराकत रद्द-ए-अमल 10 निशानात, नंबर 2 तहरीर नोटबुक्स घर का काम वगैरह 10 निशानात, नंबर 3 मनसूबा काम 10 निशानात, नंबर 4 मुख्तसर इम्तिहान स्लीप टेस्ट 20 निशानात। तो अभी हम जो सवाल देखिए उसका जवाब यहाँ पर है। मुख्तसर इम्तिहानात यानी स्लीप टेस्ट के कितने मार्क्स होते हैं, 20 निशानात होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट, ये आप समझ ही गए होंगे स्लीप टेस्ट कितने मार्क्स का होता है। स्लीप टेस्ट 20 निशानात पर मुश्तमिल होता है। अभी जो सवाल देखिए हम उसका जवाब यहाँ पर है। देखिए मुख्तसर इम्तिहानात यानी स्लीप टेस्ट 20 निशानात पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एडगर डील मखरूद के तजुर्बात की निचली सतह पर पाए जाने वाले इक्तिसाबी तजुर्बात। ऑप्शन नंबर 1 रास्त मकसदी तजुर्बात, नंबर 2 फील्ड ट्रिप्स, नंबर 3 साइंस नुमाइश में रखी जाने वाली अशिया, नंबर 4 लफ्जी अलामतें। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रास्त मकसदी तजुर्बात। एडगर डील की निचली सतह पर पाए जाने वाले इक्तिसाबी तजुर्बात कौन से है, रास्त बामकसद तजुर्बात, जो हम अभी सवाल में देखे थे, ठीक है, वो यहाँ से लिया गया है। एडगर डील भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख कर जाइएगा, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 146, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की तग़ज़ियाई अहमियत के मुतालिक सीखने के बाद तुलबा अपनी ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं, ये हस्ब ज़ैल क़दर को ज़ाहिर करता है। ऑप्शन नंबर 1 सक़ाफ़ती क़दर, नंबर 2 तख्लीकी क़दर, नंबर 3 नज़्म व ज़ब्त की क़दर, नंबर 4 समाजी क़दर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, नज़्म व ज़ब्त की क़दर, ठीक है। कौन सी क़दर के सीखने के बाद तुलबा अपनी ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं, तो नज़्म व ज़ब्त की क़दर को सीखने के बाद तुलबा अपनी ग़िज़ाई आदतों को तब्दील कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। क्योंकि इस क़दर में साइंस के बारे में दिया गया, तो ये रियासी में भी सेम है और साइंस में भी सेम ही है। नज़्म व ज़ब्त की इक़दार, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़, तुलबा एक कामयाब ज़िंदगी का नज़्म सीख सकेंगे। वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क वाज़ेह करने का अहल होता है,
اس لیے جذبات کی روح میں بہنے کے بجائے منطق کا کام لیتے ہوئے ضروری اور موزوں نتیجے پر پہنچتا ہے۔ طلباء کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف غذائی اشیاء کی تغذیائی اہمیت کیا ہے، جس کے بعد وہ اپنی غذائی عادتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ سوال دیکھیں۔ کوشچن نمبر 149، حسب ذیل امتحان طلباء کی اکتسابی معذوریت، نااہلیت مخصوص مضمون میں معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تشخیصی ٹیسٹ، نمبر 2 یونٹ ٹیسٹ، نمبر 3 پلیسمنٹ ٹیسٹ، نمبر 4 تلخیصی ٹیسٹ۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، تشخیصی ٹیسٹ۔ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے امتحان کے ذریعے طلباء کی اکتسابی معذوریت مخصوص مضمون میں معلوم کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سے ٹیسٹ کے ذریعے؟ تشخیصی ٹیسٹ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، ڈائگنوسٹک ایویلیویشن کے ذریعے۔ تو ابھی ہم جانچ کی 3 قسمیں پڑھے تھے، تو اسی میں سے ایک یہ فرسٹ ہے، تشخیصی ٹیسٹ۔ تو یہاں پر دیکھیں نمبر 1 ڈائگنوسٹک ایویلیویشن، اس جانچ کے ذریعے ہی طلباء کی اکتسابی معذوریت کو معلوم کیا جاتا ہے۔ جانچ یا پیمائش قدر کی یہ قسم کسی ایک سبق کی تدریس کی شروع کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے ایک طالب علم یا پھر پوری جماعت کی طلباء کی تعلیمی لیاقت اور ان کی معلومات کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ڈائگنوسٹک ایویلیویشن، تشخیصی ٹیسٹ، یعنی جانچ سبق کی درس و تدریس کے شروع کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، معلوم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جانچ کے ذریعے ایک طالب علم کی اکتسابی معذوریت، جو اس کی کمزوریاں ہیں، معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پوری جماعت کے طلباء کی تعلیمی لیاقت بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اکتسابی کمزوری کرنا ہو تو ایک ہی طالب علم کے لیے یہ جانچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے، یہ سوال ٹیٹ 2016 کے پیپر سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 145، اس کا تعلق جذباتی علاقے سے ہے۔ آپشن نمبر 1 تجربہ کرنا، نمبر 2 تجزیہ، نمبر 3 اشکال اتارنا، نمبر 4 قدر کرنا۔ آپشن نمبر 4 صحیح، قدر کرنا۔ یہ سوال کہاں سے دیا گیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تعلیمی مقاصد اور تدریسی مقاصد ٹاپک سے دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے بچوں کی ترقی کے 3 دائرے ہیں، نمبر 1 ذہنی، نمبر 2 جذباتی، نمبر 3 عملی۔ ان تینوں قسم کی ترقی کو ہمجہت ترقی یا مکمل شخصیت کی نشوونما بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بنجامن بلوم نے تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی اس طرح کی ہے۔ یہاں پر دیکھیے تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی 3 اقسام میں کی گئی ہے، عملی، جذباتی اور ذہنی۔ دیکھیے ابھی ہم جو دیکھیں، قدر کرنا کون سے علاقے میں آتا ہے؟ قدر کرنا یعنی ویلیو، تو اہمیت دیکھیے جذباتی علاقے میں دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 150، اگر ایک بچہ تاج محل کا ماڈل تیار کرتا ہے، یہ اس مہارت کا حصول ہے۔ آپشن نمبر 1 دستکاری، نمبر 2 اتارنا، نمبر 3 اظہار، نمبر 4 رپورٹنگ۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، دستکاری۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے بچہ تاج محل کا ماڈل تیار کر رہا ہے، ہاتھ سے ماڈل تیار کر رہا ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ دستکاری میں ہی آئے گا۔ ٹھیک، مہارت یعنی اسکل میں یہاں پر دیکھیے تجربی مہارت، تعمیری مہارت۔ تو ابھی ہم جو سوال دیکھیں وہ تعمیری مہارت میں آتا، ہاتھ سے بنائے جانے والے سامان کا تیار کر لینا، ہاتھ سے بنائے جانے والے سامان کا تیار کر لینا دستکاری میں ہی آتا ہے۔ یہ دیکھیے ٹیٹ 2023 کے پیپر سے لیا گیا ہے سوال۔ حسب ذیل فہرست اے کو فہرست بی سے جوڑیے۔ فہرست اے اور فہرست بی کو جوڑنے کے بعد یعنی جوڑ ملائیے ٹیب، تو جوڑ ملانے کے بعد پھر یہاں پر آپشنز دیا جا رہا ہے، اس میں سے آپ کو چوز کرنا ہے آپشن۔ یہاں پر تعلیمی معیارات دیے گئے ہیں، اے تصورات کی تفہیم، بی معلوماتی مہارتیں، سی نقشے اتارنا، ڈی توصیف اقدار۔ تو تصورات کی تفہیم میں کیا آتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے نمبر 2 درجہ بندی، وضاحت۔ ٹھیک ہے، تو اے کو ہم کس سے جوڑیں گے؟ نمبر 2 سے۔ پھر معلوماتی مہارتیں، معلوماتی مہارتوں میں کیا آتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے نمبر 3 ڈاٹا کی ترجمانی اس کو۔ پھر نقشہ اتارنا کس میں آتا؟ نمبر 4 گوگل نشاندہی کے ذریعے منزل تک پہنچنا۔ پھر ڈی دیکھیے توصیف اقدار، یہ ایک سے ملانا ہے اس کو، دوسروں کے خیالات کا احترام کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پہلے آپ جوڑ ملا لیجئے تو آپ کو آسانی ہوگی یہاں پر آپشنز میں چوز کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اے میں 2، بی میں 3، سی میں 4، ڈی میں 1۔ تو یہ آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیمی معیارات آپ یاد کر لیجئے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیٹ 2023 کا پیپر 1 سے لیا گیا ہے یہ سوال۔ تو چلیے تعلیمی معیارات کہاں پر ہے یہ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے تعلیمی معیارات، ٹھیک ہے، یہاں پر تعلیمی معیارات میں دیکھیے تصورات کی تفہیم دیا گیا، سوالات کرنا اور مفروضات قائم کرنا۔ نمبر 3 تجربات اور حل کے عمل کے مشاہدات۔ اب اس کے بارے میں ہم یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے، صرف کوشچنز کہاں سے پوچھے گئے وہ بتا رہے۔ اگر آپ کو تعلیمی معیارات پر ویڈیو چاہیے تو کامنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیے نمبر 3 تجربات اور حل کے عمل کے مشاہدات، نمبر 4 معلومات اکٹھا کرنے کی مہارتیں، منصوبہ کام، نمبر 5 شکلیں اتارنا، نمونہ تیار کرنا، نمبر 6 توصیف، جمالیاتی حس، اقدار، اور نمبر 7 روزمرہ زندگی میں اطلاق یا حیاتی تنوع۔
تو اس طرح سے 7 استعدادیں دیے گئے ہیں اور ہر سبق کے اختتام پر 7 استعداد کا تعاون کرتے ہوئے مشقوں کو شامل بھی کیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی ٹیٹ 2023 کے پیپر سے لیا گیا ہے۔ یہ نقشے پہاڑوں، سطح مرتفع وادیوں اور صحراؤں کے بارے میں حقیقی اور قدرتی انداز میں طلباء کو سکھانے میں استاد کے لیے زیادہ مددگار ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 نقشے کا خاکہ، نمبر 2 نباتی نقشے، نمبر 3 جغرافیائی نقشے، نمبر 4 طبعی نقشے۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے طبعی نقشے، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں، سطح مرتفع، دریائی وادیوں اور صحراؤں کے بارے میں طلباء کو سکھانے کے لیے کون سے نقشے مفید ہوتے ہیں؟ طبعی نقشے، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ کہاں پر ہے۔ یہ سوشل کے میتھڈ سے دیے گئے ہیں، تو آپ کو سائنس میتھڈس میں جو بھی کوشچنس آئیں گے وہ سوشل اور سائنس کی میتھڈ سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ابھی ہم جو سوال دیکھیں اس کا جواب یہاں پر ہے، دیکھیے طبعی نقشے پہاڑ، جنگلات، میدانی علاقے، وادیاں، ندیاں، صحرا، ڈیلٹا وغیرہ کو دکھلایا جاتا ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 147، نعرے لکھنے، پوسٹر بنانے کا تعلق اس تعلیمی استعداد سے ہے۔ تو دیکھیے اب تعلیمی استعداد سے یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے۔ آپشن نمبر 1 توصیف، اقدار، حیاتی تنوع کے تئیں باشعور رہنا، نمبر 2 ترسیلی مہارتیں، منصوبے، نمبر 3 تصورات کی تفہیم، نمبر 4 سوالات کرنا، مفروضات قائم کرنا۔ آپ کو تمام تعلیمی استعدادوں کے بارے میں معلوم ہے تو آپ اس کا آنسر آسانی سے لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ ترسیلی مہارتیں یعنی زبان کی مہارتیں وغیرہ، منصوبے، اس میں بھی نعرے لکھنا، پوسٹر بنانا نہیں آتا، اور تصورات کی تفہیم یعنی تصورات کو سمجھنا، اس میں بھی نعرے اور پوسٹر کا کوئی رول نہیں ہے۔ اینڈ دین یہاں پر دیکھیے نمبر 4 سوالات کرنا، مفروضات قائم کرنا، اس سے بھی نعرے اور پوسٹر بنانے کا تعلق نہیں۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے توصیف، اقدار، حیاتی تنوع کے تئیں باشعور رہنا۔ توصیف جمالیاتی حس، اقدار، بچے افرادی طاقت اور ماحول کی سراہنا کریں گے اور ماحول کے تئیں جمالیاتی ذوق کا اظہار کریں گے، وہ جمہوری اقدار کی پاسداری کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے نعرے لکھنا اور پوسٹر بنانا کس میں آتا؟ جمہوری اقدار میں آتا، ٹھیک ہے۔ تو جمہوری اقدار کی پاسداری کریں گے، جمہوری اقدار کی پاسداری کریں گے۔ یہ کون سے استعداد میں آ رہا؟ توصیف جمالیاتی حس کے اقدار میں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم جو سوال دیکھیں اس کا جواب یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 145، عمل سے سیکھنا اس طریقے میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ عمل سے سیکھنا لرننگ بائی ڈوئنگ کا اس طریقے میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ آپشن نمبر 1 منصوبی طریقہ، نمبر 2 انکشافی طریقہ، نمبر 3 بیانیہ و مظاہراتی طریقہ، نمبر 4 مسائلی طریقہ۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے بیانیہ و مظاہراتی طریقہ، ٹھیک ہے۔ منصوبی طریقے میں تو عمل کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، اور انکشافی طریقہ یعنی ہولسٹک میتھڈ اس میں بھی عمل کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 مسائلی طریقہ، اس میں بھی عمل کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے۔ بٹ بیانیہ و مظاہراتی طریقہ، بیانیہ و یعنی لیکچر کا طریقہ، لیکچر کے طریقے کو کہتے ہیں بیانیہ و مظاہراتی طریقہ، تو اس طریقے سے عمل کے ذریعے نہیں سیکھا جا سکتا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہاں پر ہے۔ یہاں پہ دیکھیے لیکچر طریقے تدریس عمل کے ذریعے سیکھنے لرننگ بائی ڈوئنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے عمل کے ذریعے سیکھنے لرننگ بائی ڈوئنگ کے اصول کے خلاف ہے لیکچر طریقہ یعنی بیانیہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس مظاہراتی طریقے میں کیا ہے؟ مظاہرہ کر کے دکھایا جاتا ہے، اور وہ بھی استاد ہی دکھاتے ہیں، اس میں طلباء کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ مظاہرے کا طریقہ بھی عمل کے ذریعے سیکھنے کے خلاف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیے، یہ تمام ٹیٹ 2011 سے 2023 تک کے تمام ٹیٹ کے پریویس پیپر سے لیے گئے یہ سوالات۔ چلیے کوشچن نمبر 150 دیکھیے، حسب ذیل میں سے ایک قومی نصابی فریم ورک NCF 2005 کا رہنمایانہ اصول نہیں ہے۔ تو NCF 2005 کا رہنمایانہ اصول نہیں ہے، سو بھی جیسے سوالات زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے آپشن نمبر 1 امتحانات کے انعقاد میں لچک، نمبر 2 بچے کی ہمجہتی ترقی، نمبر 3 مقامی مثالیں، نمبر 4 حفظ طریقہ۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے حفظ کا طریقہ، یہ NCF 2005 کا رہنمایہ اصول نہیں ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہاں سے پوچھا گیا۔ یہاں پر دیکھیے قومی نصابی خاکہ 2005 NCF 2005 نے رٹنے کے بجائے رٹنا یعنی حفظ کے بجائے تفہیم کی سفارش کی ہے، یعنی سمجھ کے سیکھنے کی سفارش کی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھیں گے، یہ سوال نمبر 148، خود سے سیکھنا مؤثر طور پر اس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپشن نمبر 1 لیکچر کو سننے سے، نمبر 2 پینل بحث و مباحثہ، نمبر 3 تجربے گاہ میں تجربہ انجام دینے سے، نمبر 4 مظاہرے سے۔ اس سوال کا صحیح جواب کون سا ہے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کا DSC کا پریپریشن چل رہا ہے، تو آپ اس سوال کا جواب ضرور دے سکیں گے۔ بنجامن بلوم نے تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کی ہے۔ تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر بنجامن بلوم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ نصاب کریکولم ایک لاطینی لفظ کیوریر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے دوڑنا، ٹھیک ہے۔ نصاب کون سے لفظ سے ماخوذ ہے؟ لاطینی لفظ کیوریر سے ماخوذ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ دوڑنا۔ نیکسٹ
تعلیمی مقاصد کی تنظیم کے لیے نصاب مرکز یا محور کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیمی مقاصد کی تنظیم کے لیے نصاب کیا کام کرتا ہے؟ مرکز یا محور کا درمیانی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، تعلیمی عمل کے لیے نصاب روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تعلیمی عمل کے لیے نصاب کون سی حیثیت رکھتا ہے؟ روح کی حیثیت رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تعلیمی عمل میں اگر نصاب نہیں ہوگا تو تعلیمی عمل کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، ای بی وسلے کے مطابق نصاب سے مراد وہ کارروائیاں اور تدریسی نکات ہے جن کا مقصد بچوں کی تربیت ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ بیٹ ہے، دیکھیے یاد رکھ لیجیے۔ ای بی وسلے کے مطابق نصاب کا مقصد کیا ہے؟ وہ کارروائیاں اور تدریسی نکات ہے جن کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نصاب اور درسیات یعنی سلیبس میں کیا فرق ہے دیکھیں گے۔ نمبر 1، نصاب غیر محدود ہوتا ہے۔ نمبر 1، سلیبس محدود ہوتا ہے۔ تو آپ سلیبس جانتے لیکن نصاب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ نصاب پورے اسکول میں جو بھی سکھایا جاتا ہے، اسکول میں بچہ شریک ہونے سے آخر نکلنے تک وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ تمام نصاب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیبس یعنی یہ محدود رہتا ہے، کلاس وائز رہتا ہے، یعنی 5th کلاس 6th کلاس ہر کلاس کا سلیبس دیا جاتا ہے، وہ ایئرلی کمپلیٹ کرنا رہتا ہے۔ نیکسٹ یہاں پر دیکھیے نمبر 2، نصاب مکمل مدرسے کا ماحول ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ نصاب کیا ہے؟ مکمل مدرسے کا ماحول، یعنی مدرسے میں جو کچھ بھی ہو رہے ادر پروگرامز وغیرہ ہو رہے تو وہ سب نصاب میں شامل ہوتے ہیں۔ سلیبس صرف حصوں کی شکل میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی کلاس کا سلیبس دیکھ سکتے ہیں، وہ پارٹس کی شکل میں رہتا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، پارٹ 1 میں اتنے لیسنس، پارٹ 2 میں اتنے لیسنس ہو گئے، اس طرح سے حصوں کی شکل میں دیا جاتا ہے سلیبس۔ 3 دیکھیے، نصاب کی تدوین میں وسعت ہوتی ہے۔ نصاب کی تدوین وسیع کر سکتے ہیں ہم، اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی نمبر 3 دیکھیے، سلیبس کے اجزاء ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سلیبس میں کیا ہے؟ اجزاء، حصے ہوتے ہیں۔ ہم ابھی آپ یہاں پر دیکھیں، حصوں کی شکل میں ترتیب دیا جاتا ہے، تو سلیبس میں اجزاء ہوتے ہیں یعنی پارٹس ہوتے ہیں۔ سلیبس کو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 4 دیکھیے، نصاب میں گنجائش ہوتی ہے۔ نصاب میں کیا ہے؟ گنجائش ہوتی ہے، کتنا بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ یہاں پر دیکھیے نمبر 4 دیکھیے، سلیبس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ سلیبس جو دیا گیا کلاس وائز وہی ہمیں پڑھانا ہوتا ہے، وہی رہتا ہے، اس میں ہم کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، اس لیے سلیبس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ 5 نصاب کل ہوتا ہے، یعنی نصاب پورا مکمل مدرسے کا ماحول ہوتا ہے۔ مکمل یعنی کل کو ہی کہتے ہیں مکمل، ٹھیک ہے۔ تو نصاب مکمل ہوتا ہے، مکمل مدرسے کا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے سلیبس جز میں ہوتا ہے، یعنی حصوں میں ہوتا ہے، پارٹس میں ہوتا ہے۔ کلاس وائز سلیبس میں بھی پارٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر کلاس کا الگ الگ سے سلیبس ہوتا ہے، سلیبس جز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے، نصاب یعنی کریکولم بولے تو مکمل مدرسے کا ماحول ہوتا ہے۔ اب مدرسے میں جو کچھ بھی ہوگا یہ تمام نصاب میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ سلیبس صرف حصوں کی شکل میں ہوتا ہے، پارٹس میں ہوتا ہے، سلیبس کو اجزاء میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ بچوں کی ترقی کے 3 دائرے ہوتے ہیں۔ کتنے دائرے ہوتے ہیں؟ 3 دائرے۔ نمبر 1 ذہنی، نمبر 2 جذباتی، نمبر 3 عملی۔ ان تینوں قسم کی ترقی کو ہم جہت ترقی یا مکمل شخصیت کی نشوونما بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بچوں میں یہ 3 قسم کی ترقی بھی ہو رہی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم جہت ترقی یا مکمل شخصیت کی نشوونما کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 سائنس کی قدریں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 سماجی قدر، سوشل ویلیو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 تہذیبی قدر، کلچرل ویلیوز۔ نمبر 3 اخلاقی قدر، ایتھیکل ویلیو۔ نمبر 4 پیشے وارانہ قدر، اوکیشنل ویلیوز۔ نمبر 5 افادی قدر، یوٹیلیٹرین ویلیو، ٹھیک ہے۔ قدروں سے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، یہ تمام قدروں کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ کر جائیے گا۔ اگر آپ ہمارے پاس سے نوٹس لیے ہوں گے تو ان تمام قدروں کے بارے میں تفصیل سے دیا گیا ہے ہمارے نوٹس میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے، ٹیٹ میں یہ افادی قدر سے سوالات پوچھے گئے تھے، اور پیشے وارانہ قدر اور تہذیبی قدر، یہ 3 قدروں سے بھی سوالات پوچھے گئے تھے۔ نیکسٹ دیکھیے نمبر 9 سائنسی طریقے میں 2 عمل اہم ہیں۔ سائنس کے طریقے میں کتنے عمل اہم ہیں؟ 2 عمل اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 استقرائی طریقہ، انڈکٹیو میتھڈ۔ استقرائی طریقہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہر ٹیٹ میں استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقے سے ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے سائنس میتھڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ضرور اس کو اچھے سے پڑھ کر جائیے، سمجھ کے پڑھیے گا، اس کو تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے۔ انکشافتی یا استخراجی طریقہ، ٹھیک ہے، ڈیڈکٹیو میتھڈ، استخراجی طریقے کو انکشافتی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر استخرائی طریقہ اور استخراجی طریقے پر بھی ویڈیوز موجود ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، وہاں سے وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حساب کو مرتب کرنے کے اصول دیکھیے کتنے ہیں، 8 ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 طفل مرکوزیت کا اصول، اس اصول میں بچے کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، اس لیے اس کو طفل مرکوزیت کا اصول کہتے ہیں۔ اس اصول سے بھی سوال پوچھا گیا تھا ٹیٹ میں۔
اگر آپ ہمارے پریویس ایئر پیپر کے ویڈیو دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے یہ طفل مرکزیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے سوال۔ نیکسٹ دیکھیے سماجی مرکزیت کا اصول۔ نمبر 3 دیکھیے یکجہتی کا اصول۔ نمبر 4 تحفظ کا اصول۔ نمبر 5 تخلیقی اصول۔ نمبر 6 سرگرمی مرکزیت کا اصول۔ اور سرگرمی مرکزیت کا اصول 2008 کی ڈی ایس سی اینڈ ٹیٹ کے پریویس پیپرز میں پوچھا گیا تھا۔ 7 پیش بینی کا اصول۔ 8 لچک اور تنوع کا اصول۔ ٹھیک ہے، نصاب کے اصول میں سے بھی ایک سوال ضرور پوچھا جاتا 2011 سے 2022 تک کے ٹیٹ میں نصاب کو مرتب کرنے کے اصول سے ایک سوال ضرور پوچھا گیا۔ طفل مرکزیت کا اصول جدید تعلیمی اصول ہے۔ دیکھیے طفل مرکزیت جس میں بچے کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، یہ اصول جدید تعلیمی اصول ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا ٹیٹ میں۔ 12 ایپیپ میں بھی طفل مرکزیت کے اصول کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ سرگرمی مرکزیت کے اصول میں عمل کے ذریعے لرننگ بائی ڈوئنگ پر سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ سرگرمی مرکزیت کے اصول میں کیا ہے؟ عمل کے ذریعے لرننگ بائی ڈوئنگ پر سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے عمل، اس لیے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یعنی کر کے سیکھنا، خود عمل کر کے سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ 14 نصاب کی افادیت پر 3 طریقوں سے غور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 فرد کی نقطہ نگاہ سے۔ نمبر 2 سماجی ضرورت کے لحاظ سے۔ نمبر 3 ملک و قوم کے مسائل کے پس منظر سے۔ نصاب یعنی مکمل مدرسے کے ماحول کو کہا جاتا ہے، تو مکمل مدرسے کے ماحول میں یہ تمام عوامل شامل ہوتے ہیں۔ 15 نصاب پر اثر انداز ہونے والے اہم عوامل حسب ذیل ہے۔ نصاب پر جو بھی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں یہاں پر دیا گیا۔ نمبر 1 معلم۔ نمبر 2 نصابی کتب۔ نمبر 3 تعلیمی امدادی اشیاء۔ نمبر 4 رہنمائی اور مشورے۔ نمبر 5 نگرانی اور انتظام۔ نمبر 6 امتحان اور تعین قدر۔ لفظ لیکچر۔ لیکچر کا لفظ لاطینی لفظ لیگو سے لیا گیا ہے، دیکھیے جس کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے کے ہیں۔ 17 اساتذہ کی اکثریت لیکچر طریقے تدریس کی حامی ہے۔ زیادہ تر اساتذہ کون سے طریقے کے حامی ہیں؟ لیکچر طریقے تدریس کی حامی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکچر کا طریقہ ایک طرفہ طریقے تدریس ہوتا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کے اصول کے خلاف ہے یہ طریقے تدریس۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے 18 لیکچر طریقے تدریس عمل کے ذریعے سیکھنے، لرننگ بائی ڈوئنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ 19 لیکچر طریقے تدریس میں طلباء کی خواہشات کا احترام نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکچر طریقے تدریس میں کیا ہے؟ طلباء کی خواہشات کا احترام نہیں کیا جاتا، یعنی طلباء کچھ پوچھ نہیں سکتے، یعنی وہ کچھ بھی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، کوشچن آنسرز نہیں کر سکتے۔ 20 لیکچر اور مظاہرتی طریقے تدریس اصول حقیقت سے تصور کی طرف کے عین مطابق ہیں۔ لیکچر اور مظاہرتی طریقے تدریس یہ دو بھی طریقے حقیقت سے تصور کی طرف ہیں۔ 21 لیکچر اور مظاہرتی طریقے تدریس نفسیاتی نقطہ نظر سے، ٹھیک ہے، نفسیاتی نقطہ نظر سے کافی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ طلباء حقیقی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نفسیاتی نقطہ نظر یعنی وہ صرف تصور میں سوچتے ہیں حقیقی چیزوں کو، تو اس نظریے سے یہ لیکچر اور مظاہرتی طریقہ اہمیت رکھتا ہے، بٹ ریئل میں یہ طریقہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں 22 لیکچر اور مظاہرتی طریقے تدریس میں قوت مشاہدہ اور قوت استدلال کو بروئے کار نہیں لایا جا سکتا، یعنی مشاہدے کی قوت کو بھی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اور قوت استدلال کو بھی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہاں پر صرف استاد ہی لیکچر دیتے رہتے، اس میں بچوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ 23 لفظ ہیورسٹک ایک یونانی لفظ ہیوروسکو سے ماخذ ہے، جس کے لفظی معنی ہیں معلومات حاصل کرنا یا انکشاف کرنا، ٹھیک ہے، انکشاف یعنی تحقیق کرنا۔ 24 ہیورسٹک یا انکشافی طریقے تدریس کے بانی پروفیسر H.E. آرمسٹرانگ، جو سینٹرل ٹیکنیکل کالج لندن میں کیمیا کے پروفیسر تھے۔ ہیورسٹک یا انکشافی طریقے تدریس کے بانی کون ہیں؟ پروفیسر H.E. آرمسٹرانگ ہے۔ 25 ہیورسٹک طریقے تدریس میں طلباء عمل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ 26 ہیورسٹک طریقے تدریس میں طلباء ہوم ورک کی پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ منصوبی طریقے تدریس کی بنیاد کس پر ہے؟ عملی تجربہ کا۔ پروگمیٹزم کے فلسفے اور اصول لرننگ بائی ڈوئنگ پر قائم ہے، فلسفے اور اصول لرننگ بائی ڈوئنگ پر مبنی ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ٹیٹ میں پوچھا گیا تھا۔ 28 جان ڈیوی کا یہ خیال تھا کہ تعلیم زندگی کے لیے ہے اور اسے زندگی کے ذریعے سیکھا جائے۔ تو جان ڈیوی کا کیا خیال تھا؟ تعلیم زندگی کے لیے ہونا چاہیے اور اسے زندگی کے ذریعے ہی سیکھنا چاہیے۔ یہ بیٹ بھی امپورٹنٹ ہے، کوشچن ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیم زندگی کے لیے ہو اور اسے زندگی کے ذریعے سیکھا جائے، یہ کس کا خیال تھا؟ تو یہاں پر جان ڈیوی کا خیال تھا یہ، ٹھیک ہے۔ 29 منصوبی طریقے پروجیکٹ میتھڈ کو سب سے پہلے J.A. اسٹونسن نے 1908 عیسوی میں متعارف کروایا۔ منصوبی طریقے کو سب سے پہلے کس نے اور کب متعارف کروایا؟ J.A. اسٹونسن نے 1908 میں متعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ 30 ڈاکٹر کلپٹرک نے اس طریقے تعلیم میں اصلاح و ترمیم کی۔
मंसूबी तरीक़े तालीम में इस्लाह और तरमीम कौन करे? डॉक्टर किलपेट्रिक, ठीक है। और इस तरीक़े को मकबूल आम बनाने में डॉक्टर किलपेट्रिक का बड़ा हाथ है। मंसूबी तरीक़ा प्रोजेक्ट मेथड के मौजूद के तौर पर डॉक्टर किलपेट्रिक का नाम लिया जाता है। मंसूबी तरीक़े के बानी के तौर पर किसका नाम लिया जाता है? डॉक्टर किलपेट्रिक का नाम लिया जाता है, ठीक है। 32 मंसूबी तरीक़े तालीम जदीद तालीमी नज़रियात के ऐन मुताबिक है। मंसूबी तरीक़े तालीम क्या है? जदीद तालीमी नज़रियात, अभी जो तालीम का नज़रिया चल रहा है उसके ऐन मुताबिक उसके 33 बखौल किलपेट्रिक के मंसूबा या प्रोजेक्ट एक ऐसा बामकसद अमल है जो पूरी दिलजमई के साथ समाजी माहौल में किया जाए। 34 बलाट के मुताबिक मंसूबा प्रोजेक्ट हकीकी ज़िंदगी का एक जुज़ है जिसे स्कूल में लाया जाता है। टेट के पेपर में ये पूछा गया था, मंसूबा प्रोजेक्ट हकीकी ज़िंदगी का एक जुज़ है जिसे स्कूल में लाया जाता है। किसके मुताबिक है? बलाट के मुताबिक, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट है। 35 पार्कर के मुताबिक प्रोजेक्ट सरगर्मी की एक इकाई है जिसमें मंसूबे के लिए बच्चों को जिम्मेदार करार दिया जाता है। ये भी याद रख लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बलाट के बारे में पूछा गया, इसके बारे में पार्कर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तमाम बिट्स इम्पॉर्टेंट ही है। 36 देखिए, स्टीवनसन के मुताबिक प्रोजेक्ट एक ऐसा बामकसद काम है अपने फितरी माहौल में तकमील को पहुंचता है। स्टीवनसन के मुताबिक क्या है प्रोजेक्ट एक ऐसा बामकसद काम है जो अपने फितरी माहौल में तकमील को पहुंचता है, यानी मुकम्मिल होता है। 37 मंसूबी तरीक़ा प्रोजेक्ट मेथड के दो अहम उसूल हैं। मंसूबी तरीक़े के दो अहम उसूल हैं, वो कौन से हैं? यहाँ पर देखिए नंबर 1 तालीम बिल अमल, लर्निंग बाय डूइंग, यानी अमल के ज़रिए सीखना। नंबर 2 तालीम बिल हयात, लर्निंग बाय लिविंग, ज़िंदगी के ज़रिए सीखना, यहाँ पर दिया गया। 38 मंसूबा या प्रोजेक्ट के दो खास किस्में हैं। नंबर 1 इफ़रादी मंसूबा, नंबर 2 इज्तिमाई मंसूबा, ठीक है। 39 किलपेट्रिक ने मंसूबों को 4 अक़साम में तकसीम किया है। नंबर 1 तख्लीकी या अमली मंसूबा, नंबर 2 इस्तेहसानी मंसूबा या तफरी मंसूबा, नंबर 3 महारती मंसूबा, नंबर 4 मसाइली मंसूबा। 40 मंसूबे तरीक़ा प्रोजेक्ट मेथड के मदारिज हस्ब सेल है। मंसूबी तरीक़े यानी प्रोजेक्ट मेथड के मदारिज कितने हैं? यहाँ पर दिया गया, देखिए नंबर 1 मसले की निशानदही करना, नंबर 2 मवाद का हासिल करना, नंबर 3 दर्ज करना, नंबर 4 रिपोर्ट बनाना, नंबर 5 जायज़ा लेना, नंबर 6 राय कायम करना, नंबर 7 तामीम करना। 41 मंसूबाई तरीक़ा प्रोजेक्ट मेथड जमहूरी तरीक़े तालीम है। मंसूबाई तरीक़ा कौन से तरीक़े तालीम है? जमहूरी तरीक़ा तालीम है, ठीक है। इसके बाद के बिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको टेट TRT DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। यहीं पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।